بچوں، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم لائے آپ کے لیے نئی کہانی جس کا نام ہے بھوتوں کی والد۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی دلچسپ کہانی آج کی۔ ایک گاؤں میں جہاں رات کی تاریکی میں ہوائیں سرگوشیاں کرتی تھیں اور سائے درختوں کے پیچھے چھپتے تھے، وہاں لوگوں کو ہمیشہ ایک عجیب سی بات کا خوف رہتا تھا۔ گاؤں کے بزرگ کہا کرتے تھے کہ برسات کے موسم میں جب بادل گرجتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے تو بھوتوں کی بارش ہوتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان لڑکا جس کا نام آصف تھا، وہ اس کہانی کو سن کر ہنسا کرتا تھا۔ وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک رات اس بات کی حقیقت معلوم کر کے رہے گا۔ ایک رات جب بادل زور زور سے گرجنے لگے اور آسمان پر بجلی چمکنے لگی، آصف نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور گھر سے باہر نکل پڑا۔ وہ ایک پرانے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا جو گاؤں کے بزرگوں کے مطابق بھوتوں کا مسکن تھا۔ جیسے ہی رات کا وقت بڑھتا گیا، آصف کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ درخت کے نیچے چھوٹے چھوٹے سائے حرکت کر رہے ہیں۔ آصف کی ہمت جواب دینے لگی اور وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ یہ سب خواب ہو۔ اچانک ایک سایہ اس کے قریب آیا اور قریب آتا گیا اور آصف نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جو نظر نہ آنے والی بارش میں بھیگ رہا تھا۔ بچہ آصف کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور بولا، یہ بھوتوں کی بارش ہے، تم نے اسے دیکھ لیا اور اب تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ آصف کی آنکھیں خوف سے بند ہونے لگیں اور اس کے حواس جواب دینے لگے۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہ گاؤں کے میدان میں پڑا تھا۔ اس کی آواز گم ہو چکی تھی اور لوگ اس کے پاس کھڑے تھے، حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں اس کے بعد آصف کبھی بول نہ سکا اور نہ ہی کسی کو اس رات کی کہانی سنائی دے سکی۔ گاؤں والے آج بھی برسات کی راتوں میں درخت کے قریب نہیں جاتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہاں بھوتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو بچوں، یہ کہانی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ بعض اوقات وہ چیزیں جو ہمیں ہنسی مذاق لگتی ہیں وہ حقیقت میں بھیانک اور خوفناک ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بڑوں کی بات ضرور ماننی چاہیے اور کسی ایسی چیز کے قریب نہیں جانا چاہیے جو انہوں نے منع کیا ہو۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی منفرد اور دلچسپ لگی ہوگی، تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ، اور کل ہماری نئی کہانی کا انتظار کیجیے گا۔